شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر بنی نجار کے ایک باغ میں تھے، ہم بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اچانک خچر بھٹک گیا، قریب تھا کہ آپ کو گرا دیتا۔ 6، 5 یا 4 قبریں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قبر والوں کو کون جانتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا، میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ کب فوت ہوئے؟ اس نے کہا، زمانہ شرک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی۔ اگر مجھے اس بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن نہ کرو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ تمہیں بھی وہ عذاب قبر سنائے جو میں سن رہا ہوں۔ زید نے کہا، پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور کہنے لگے، آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کہنے لگے، ہم آگ کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم ظاہری اور باطنی فتنوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگو۔ صحابہ نے کہا، ہم دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، آپ بخار میں تپ رہے تھے۔ میں نے اپنا ہاتھ آپ پر رکھا تو لحاف کے اوپر سے بخار کی حرارت محسوس کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کتنا شدید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمیں تکلیف بھی دگنی دی جاتی ہے اور اجر بھی دگنا دیا جاتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ آپ نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام پر، پھر نیک لوگوں پر۔ کسی کو محتاجی میں آزمایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس صرف وہ چادر بچتی ہے جو اسے ڈھانپتی ہے، اور وہ آزمائش میں اتنا خوش ہوتا ہے جتنا تم میں سے کوئی شخص خوشحالی میں مسرور ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کسی کو نیچی نظر سے مت دیکھو، کیونکہ تمہاری جو حیثیت ہے یہ تمہاری قابلیت نہیں بلکہ اللہ کا تم پہ کرم ہے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا میں ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ اگر اللہ پاک تمہاری دعائیں پوری کر رہا ہے تو وہ تمہارا یقین بڑھا رہا ہے، اگر دعائیں پوری کرنے میں دیر کر رہا ہے تو تمہارا صبر بڑھا رہا ہے، اگر تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں دے رہا تو وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ دعا مانگتے رہو۔ اگر حالات پر آپ کی گرفت مضبوط ہے تو زہر اگلنے والے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ کبھی ماں باپ کی یاد آئے تو بہن بھائی مل کر بیٹھا کرو، کسی کے چہرے پر ماں مسکراتی نظر آئے گی، کسی کے لہجے میں باپ۔ لاکھوں کو دوست بنانا کوئی بڑی بات نہیں، بات یہ ہے کہ ایسا دوست بناؤ جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب لاکھوں تمہارے مخالف ہوں۔ زندگی کا مزہ ہی تب ہے جب چاروں طرف سے لوگ تمہیں ہرانے میں لگے ہوں اور تم بیچ میں شیر کی طرح اپنے وجود کو باقی رکھے ہو۔ جانے والے کو جانے دیجئے، آج رک بھی گیا تو کل چلا جائے گا۔
कहते हैं मर्द वो है जो अपनी बहन के नसीब से डर कर दूसरों की बहन के जज्बात से न खेले। किसी को दुख देने में रियायत जरूर करना, क्योंकि ये पलट कर जरूर आते हैं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फर्ज हैं। नादान ढोल की मानिंद होता है, बुलंद आवाज होता है, मगर अंदर से खाली होता है। अगर औलाद को तोहफा न दिया जाए तो वो कुछ वक्त तक रोएगी, मगर इल्म न दिया जाए तो वो उम्र भर रोएगी।